تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ برادران ملت اسلامیہ، آج کی میری تقریر کا جو عنوان ہے وہ چند متفرق مسائل جو کہ ہمارے اسلامی بھائیوں کا مطالبہ بھی تھا کہ ان مسائل پر کچھ روشنی ڈالی جائے، کیونکہ بہت سارے اسلامی بھائی غفلت کی بنیاد پر، نہ جاننے کی بنیاد پر وہ اپنی عبادات کو، اپنی معاملات کو بیکار کر رہے ہیں۔ تو دیکھیے رب کا بھی فرمان ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، جو تم نہیں جانتے، جو تمہیں معلوم نہیں ہے وہ تم اہل علم سے پوچھو، کیونکہ قیامت کے دن کسی چیز کا نہ جاننا یہ عذر نہیں ہوگا کہ قیامت کے دن رب کے حضور جب ہم سے پوچھا جائے گا نماز کے مسائل کے بارے میں یا دیگر مسائل کے بارے میں، تو ہم یہ کہہ کر چھوٹ جائیں کہ مولا ہمیں پتہ نہیں تھا، ہمیں جانکاری نہیں تھی، اس لیے ہم لا علمی کی بنیاد پر یہ غلط کام کرتے رہے۔ تو یاد رکھیں یہ عذر جو ہے قیامت کے دن قابل قبول نہیں ہوگا، بلکہ لا علمی اور جہالت یہ ایک خود بڑا گناہ ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کے لیے لازم ہے، ضروری ہے کہ وہ اپنے ضروری مسائل سیکھے۔ اگر وہ خود سے پڑھنا نہیں جانتا تو وہ اہل علم سے پوچھے، اور ساتھ ہی ساتھ پوچھنے کے ساتھ یہ بھی لازم اور ضروری ہے کہ جو بات بتائی جائے، جو مسئلہ سمجھایا جائے تو اس مسئلے پر عمل بھی ہم کریں، کیونکہ بہت سارے مسائل ایسے ہیں جو ایک دو مرتبہ نہیں بلکہ کئی مرتبہ، بے شمار مرتبہ ان مسائل کو میں سمجھتا ہوں ہمارے اسلامی بھائیوں نے سن بھی لیا ہوگا اور ان کو بتا بھی رکھا ہے، لیکن پھر بھی جب ان کی نمازوں کے حالات دیکھتے ہیں تو جس طرح وہ اب سے 10 سال پہلے نماز پڑھتے تھے آج بھی ان کی کیفیت وہی ہے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ جن مسائل کو ہم سیکھیں اور جن مسائل کو ہم جانیں اور جو بتائے جائیں ان پر ہم سختی کے ساتھ عمل پیرا ہوں، اور عمل جبھی ہوگا کہ جب ہم مکمل توجہ جب نماز پڑھیں اور مکمل توجہ ہم اپنی نماز پر رکھیں کہ ہماری نماز میں کیا کیا خامی تھی اور کیا کیا مسائل ہم کو بتائے گئے۔ ورنہ اگر غفلت کے ساتھ ہم نماز پڑھیں گے تو جو ہماری عادت ہے نا اسی عادت کے مطابق پھر انسان نماز پڑھتا ہے۔ مثال کے طور پر میں بتاؤں، حالت سجدہ میں ایک دو مرتبہ نہیں بلکہ کئی بار یہ مسائل جو ہے بیان ہو چکے ہیں کہ حالت سجدہ میں ہر پیر کی تین تین انگلیوں کا ماں پیٹ زمین پر ٹیکنا یہ واجب ہے، یعنی جب ہم سجدہ کریں تو ہمارے پیروں کی تین تین انگلیاں، دونوں پیروں کی تین تین انگلیاں، یہ انگلی کا پیٹ ہوتا ہے، ماں پیٹ ہمیں زمین سے ٹیکنا ہے۔ اگر کسی نے اس انداز میں اپنی انگلیوں کو زمین سے ٹیکا کہ انگلیوں کا صرف سرا زمین پر لگا رہا، پیٹ زمین سے نہ لگا، تو اگر ہم پوری زندگی بھی نمازیں پڑھتے رہیں تو پھر ہماری نماز نہیں ہوگی۔ اور میں نے پہلے ہی بتا دیا کہ یہ عذر قابل قبول نہیں ہے کہ ہمیں پتہ نہیں تھا، ہمیں جانکاری نہیں تھی، ہم لا علم تھے، یہ اللہ کی بارگاہ میں عذر جو ہے آپ کا مقبول نہیں ہوگا، قبول نہیں ہوگا، بلکہ اس کا ڈبل آپ کو گناہ ملے گا، ایک تو عمل نہ کرنے کا، دوسرا نہ سیکھنے کا، کیونکہ لا علمی خود ایک بڑا جرم ہے۔ اللہ کے رسول کا فرمان بھی ہے، اللہ نے قرآن میں بھی فرما دیا اور میرے آقا نے بھی فرمایا کہ ہر مسلمان پر چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو اس کے لیے علم دین کا حاصل کرنا، علم دین کا سیکھنا لازم اور ضروری ہے۔ تو پھر اب اگر تم یہ چاہو کہ قیامت کے دن یہ عذر قبول ہو جائے گا تو ہرگز قبول نہیں ہوگا۔ تو برادران ملت اسلامیہ یہ مسئلہ اپنے ذہنوں میں پیوست کر لیں، کیونکہ عوام تو عوام بلکہ خواص تک کو دیکھا گیا ہے کہ ان کے پیروں کی انگلیاں جو ہے صرف سرے زمین پر لگے رہتے ہیں۔ اب اس کے بعد کہیں کہ اللہ پاک ہمارا کام نماز پڑھنا تھا، اب رب کا کام ہے قبول کرنا نہ کرنا، تو برادران ملت اسلامیہ یہ تو جو ہے ایک طرح سے نہایت ہی بڑی بے وقوفی ہوگی کہ جب ہم نے نماز میں واجب ہی ادا نہیں کیا،
جب ہم نے نماز میں واجبات کا ترک کر دیا، فرائض کو ہم نے چھوڑ دیا، تو پھر قبول ہونے کا مطلب ہی نہیں، پھر قبول ہونے کا مطلب ہی نہیں۔ اس لیے نماز کو مکمل فرائض و واجبات، سنن و مستحبات کے ساتھ ادا کرنے کے بعد ہی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا کام نماز پڑھنا تھا، ہم نے مکمل واجبات و فرائض کی رعایت کرتے ہوئے نماز کو پڑھا، اب قبول کرنا رب کعبہ کا کام ہے۔ تو یاد رکھیں، حالت سجدہ میں دونوں پیروں کی تین تین انگلیوں کا ماں پیٹ زمین پر ٹیکنا یہ واجب ہے۔ اور میں نے بتایا کہ واجب کا اگر ترک جان بوجھ کر کیا جاتا تو پھر نماز نہیں ہوتی، اس نماز کو دوبارہ پڑھنا لازم اور ضروری ہوتا ہے۔ اب بہت سارے تو کیونکہ ایک لمبے عرصے سے اسی انداز میں نماز پڑھتے رہے ہیں، انگلیوں کے سرے، بعضوں کے تو پیر اٹھے رہتے ہیں، زمین سے ٹکتے ہی نہیں، جیسے ٹیٹری کے پیر جو ہے اٹھے رہتے ہیں، اس طرح ان کے پیر جو ہے زمین سے اٹھے رہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب انہیں مشکل تو دیکھیے، مشکل کا سامنا تو کرنا پڑے گا، تکلیف کا سامنا تو انہیں کرنا پڑے گا، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک دو ہفتہ الحمدللہ اگر وہ مکمل کوشش کے ساتھ اپنے پیروں کو زمین سے جب لگائیں گے، انگلیوں کو ماں پیٹ، تو انشاءاللہ ان کی عادت بھی بن جائے گی اور جو تکلیف ہوتی وہ تکلیف بھی ختم ہو جائے گی۔ تو حالت سجدہ میں دونوں پیروں کی تین تین انگلیوں کا ٹیکنا واجب ہے، اور ساری انگلیوں کا ماں پیٹ زمین پر ٹیکنا یہ سنت ہے۔ تو لہذا کوشش یہ کریں کہ ہم ساری انگلیوں کو ٹیکیں تاکہ سنت بھی ادا ہو جائے اور واجب بھی ادا ہو جائے۔ جب ہم ساری انگلیوں کو ٹیکیں گے تو واجب بھی ادا ہو جائے گا، فرض بھی ادا ہو جائے گا۔ ایک انگلی کا ماں پیٹ ٹیکنا یہ فرض ہے، تو فرض بھی ادا ہو جائے گا، واجب بھی ادا ہو جائے گا اور سنت بھی ادا ہو جائے گی۔ تو اب بہت سارے ہمارے اسلامی بھائی اس مسئلے میں بڑی غفلت برتتے ہیں، اور حالانکہ یہ کوئی نیا مسئلہ نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ جو آپ نے سنا نہیں ہو یا آپ نے سیکھا نہیں ہو، بلکہ بے شمار مرتبہ اس مسئلے کو بتایا جا چکا ہے، لیکن پھر بھی جو عادت ہے اسی عادت پر ہم اپنی نمازیں پڑھتے ہیں۔ تو لہٰذا ہم اپنی نمازوں کو درست کریں، اور جب ہم نماز پڑھیں تو غفلت کے ساتھ نہیں بلکہ مکمل توجہ ہم اپنی نماز میں رکھیں کہ ہم جو نماز پڑھ رہے ہیں کہاں کہاں ہم واجب کو چھوڑ رہے ہیں اور کہاں کہاں ہم فرائض کو ترک کر رہے ہیں۔ اسی طرح ایک مسئلہ اور یاد رکھیں، اگر آپ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں تو پھر جماعت میں تو پھر آپ پر قرات ہے ہی نہیں، آپ کو خاموشی سے سننا ہے، چاہے وہ سری نماز ہو یا جہری نماز ہو، یعنی چاہے وہ ایسی نماز ہو کہ جس میں بلند آواز میں قرات کی جاتی ہے، یا پھر ایسی نماز ہو کہ جس میں بلند آواز میں نہیں بلکہ آہستہ انداز میں قرات ہوتی ہے، جیسے ظہر و عصر کی نماز ہے کہ اس میں امام صاحب یا آپ اور ہم جو بھی قرات کرتے ہیں وہ بلند آواز میں نہیں بلکہ آہستہ ہی پڑھتے ہیں، تو مقتدی پر واجب ہے وہ خاموش رہے، امام کے پیچھے قرات نہ کرے۔ لیکن اگر آپ تنہا نماز پڑھ رہے ہیں، سنتیں ہیں، نوافل ہیں، یا اگر جماعت چھوٹ چکی ہے تو آپ فرض ادا کریں گے تنہا، تو دیکھیے پڑھنے کا جو معاملہ ہے یہ نماز میں فرض ہے کہ اتنی زور سے ہم پڑھیں کہ ہمارے کانوں تک آواز آئے۔ ہاں اگر کوئی شور و غل ہے، پنکھوں کی آواز ہے یا کولر وغیرہ چل رہے ہیں تو اس کا شور و غل ہے، تو اب اتنی چیخ کے پڑھنے کی بھی حاجت نہیں ہے، بلکہ اتنی زور سے پڑھیں کہ آپ کے کانوں تک آواز آئے، پڑھنا جبھی مانا جاتا ہے۔ اب بعض اسلامی بھائیوں کو میں نے خود دیکھا ہے کہ ان کے پڑھنے کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ اتنی آواز تو دور کی بات ہے، ان کے ہونٹ تک نہیں ہلتے ہیں، وہ یوں ہی خاموشی سے جو ہے نماز کو پڑھتے ہیں، ہونٹ تک نہیں ہلتے، وہ دل ہی دل میں قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، دل ہی دل میں پڑھتے ہیں۔ تو یہ پڑھنا جو ہے یہ قابل قبول نہیں ہے، یہ پڑھنا نہیں مانا جائے گا۔ اس انداز میں اگر آپ جو ہے تلاوت نماز میں کریں گے تو پھر آپ کی نماز نہیں ہوگی، کیونکہ حالت نماز میں قرآن کی تلاوت، قرآن کی قرات اتنی زور سے پڑھنا یہ فرض ہے، یہ سنت نہیں ہے بلکہ فرض ہے کہ اپنے کانوں تک آواز آئے۔ ہاں اگر کوئی بہرا ہے، بہرا پن ہے، کسی کو ایسی بیماری ہے یا شور و غل ہے تو پھر چیخ کر پڑھنے کی بھی حاجت نہیں ہے۔ تو اس مسئلے کو بھی آپ جو ہے اپنے ذہنوں پر اتاریں کہ جب ہم نماز پڑھیں اتنی زور سے ہم اپنی تلاوت کریں کہ ہمارے کانوں تک آواز آئے۔ اب بہت زیادہ زور سے پڑھنے کی بھی حاجت نہیں ہے کہ جہری بن جائے کہ دوسروں کو آواز پہنچے۔ اسی طرح پاکی اور ناپاکی کے تعلق سے بھی آج کل ہمارے اسلامی بھائی بہت زیادہ غفلت برت رہے ہیں، بلکہ بعض تو بوڑھے ہو گئے لیکن آج تک انہیں یہ سلیقہ نہیں آیا کہ کس طرح ہمیں استنجا کرنا ہے، کس طرح ہمیں پاکی حاصل کرنی ہے، بلکہ بعضوں کے تعلق سے تو ایسی خبریں ملتی ہیں کہ فلاں نے کھڑے ہو کر پیشاب کرا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اس کے تعلق سے میرے آقا فرماتے ہیں
کہ جو پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا، اللہ اکبر، اس کو میرے آقا نے عذاب قبر میں مبتلا پایا ہے۔ قبر کے عذاب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو ملاحظہ فرمایا۔ جب صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کس بنیاد پر ان پر عذاب ہو رہا تھا، بڑی طویل حدیث ہے لیکن بس اختصاراً وقت میں زیادہ گنجائش نہیں ہے، تو میرے آقا نے فرمایا ایک تو چغلی کرتا تھا اور دوسرا پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا۔ اللہ اکبر، آج ہم اور آپ بے شمار ہمارے اسلامی بھائی پرواہ نہیں کرتے۔ اللہ اکبر، دیکھیے طہارت اور پاکیزگی جو ہے یہ نصف الایمان میرے آقا نے فرمایا، نصف الایمان ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین پر اگر ہم عمل کریں تو یقیناً ہماری دنیا بھی بہتر ہو جائے گی اور ہماری آخرت بھی بہتر ہو جائے گی۔ تو یہ چند مسائل کی میں نے وضاحت فرمائی۔ رب کعبہ کی بارگاہ میں دعا ہے مالک و مولا ہم سب کو شریعت مطہرہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔